الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیے آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 17 مدات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مدات کتنے قسم کی ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں، ان کی پہچان کریں گے آج۔ ویسے تو مد جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو اوپر آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے اس کو مد کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی پہچان اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بڑی مد ہے اور یہ چھوٹی مد ہے، اس کو زیادہ کھینچنا ہے، اس کو کم کھینچنا ہے۔ اس کو بڑی مد چھوٹی مد نہیں کہیں گے، بلکہ اس کی پراپر جو ہے وہ پہچان کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مدات کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، مطلب جہاں مد آ جائے گی اس کے معنی یہی ہیں کہ اس کو دراز کرنا ہے، کھینچنا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مد کے دو سبب ہوتے ہیں، حمزہ اور سکون، یعنی مد جو ہے وہ جب بھی ہوتی ہے اس کے دو سبب ہی ہوں گے، یا حمزہ ہوگا یا سکون ہوگا۔ مد کی 6 قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل۔ پہلے ان دونوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ مد متصل کب ہوگی؟ مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ اب پیچھے ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے، 3 تھے حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اس کے فوراً بعد حمزہ آ گیا ہے۔ الف مدہ اور حمزہ جب دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں گے تو وہاں مد متصل ہوگی، جیسے اس میں مد متصل ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ، فوراً حمزہ آ گیا، ایک ہی کلمے میں دونوں لفظ آ گئے ہیں تو یہاں بھی مد متصل ہوگی۔ اس طرح کھڑی حرکات جو ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، تو کھڑی حرکات کو ہم حروف مدہ ہی یہاں پہ مانیں گے، اور اس کے فوراً بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے تو یہاں بھی مد متصل ہو رہی ہے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، اس کے فوراً بعد حمزہ ہے، دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں، حرف مدہ بھی اور حمزہ بھی، تو یہاں بھی مد متصل ہو رہی ہے۔ یہاں کھڑی حرکات حرف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کے بعد حمزہ، دونوں ایک ہی کلمے میں آ گئے ہیں تو یہاں بھی مد متصل ہوگی، یہاں بھی مد متصل ہو رہی ہے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، اس کے فوراً بعد حمزہ آ گیا ہے تو یہاں بھی مد متصل ہو رہی ہے۔ قروء ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں بھی مد متصل ہو رہی ہے۔ اولیاء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اس کے فوراً بعد حمزہ ہے تو یہاں بھی مد متصل ہو رہی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مد متصل کب ہوتی ہے۔ اس طرح مد منفصل کب ہوگی؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگی۔ مد متصل تب ہوتی ہے جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، اور مد منفصل تب ہوتی ہے جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے فی انفسہم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، فی انفسہم، فی میں یا مدہ ہے اور حمزہ جو ہے وہ انفسہم انفسکم میں ہے، تو یہاں مد منفصل ہو رہی ہے کیونکہ یا حرف مدہ الگ کلمے میں ہے اور حمزہ الگ کلمے میں ہے۔ اس طرح یہاں اگر دیکھیں تو بما جو ہے وہ الگ کلمہ ہے، انزلہ الگ کلمہ ہے، حرف مدہ جو ہے وہ بما میں ہے اور حمزہ جو ہے وہ انزلہ میں ہے، تو یہاں مد منفصل ہو رہی ہے۔ اسی طرح قالوا آمنا، یہاں دیکھ سکتے ہیں قالوا الگ کلمہ ہے، آمنا الگ کلمہ ہے، حرف مدہ الگ کلمے میں ہے، حمزہ الگ کلمے میں ہے، تو یہاں بھی مد منفصل ہو رہی ہے۔ یا اردو، اب یہ لفظ دو ہیں، یا کا مطلب ہوتا ہے اے اور اردو کا مطلب اور ہے، تو یہاں جو ہے کیا ہوگا؟ یہاں بھی مد منفصل ہوگی کیونکہ یہ لفظ دو ہیں ملا کر لکھے گئے ہیں، تو یہاں بھی مد منفصل ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہا اولائی، اس میں 2 مدیں ہو رہی ہیں۔ اب پہلی مد جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں بھی یہ مد منفصل ہو رہی ہے۔ یہ حمزہ جو ہے اولائی کا ہے، تو ہا الگ کلمہ، اولائی الگ کلمہ، تو یہ مد منفصل ہو رہی ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کے فوراً بعد حمزہ ہے، اولائی ایک ہی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یا بنی اسرائیل، اب یا بنی اسرائیل جو ہے، یا بنی الگ کلمہ ہے، اسرائیل الگ کلمہ ہے، تو یہاں بھی مد منفصل ہو رہی ہے کیونکہ حروف مدہ الگ کلمے میں اور حمزہ الگ کلمے میں ہے۔
اس کے بعد اسرائیل میں آپ دیکھیں اسرائیل ایک ہی کلمہ ہے، اسی میں مد بھی ہے اور اسی میں حمزہ بھی ہے، تو یہاں مد متصل ہو رہی ہے۔ تو اب مد متصل اور مد منفصل کو پڑھیں گے کتنا؟ مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مد لازم، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی۔ سکون اصلی کا مطلب ہوتا ہے جزم یا تشدید، ٹھیک ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے تو وہاں مد لازم ہوگا، جیسے جانن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حرف مدہ کے بعد تشدید آ گیا ہے تو یہاں مد لازم ہوگا۔ پیچھے مد متصل اور مد منفصل میں ہم نے حرف مدہ کے بعد حمزہ دیکھنا تھا، اور مد لازم اور مد لین لازم میں ہم نے سکون اصلی دیکھنا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے حرف مدہ الف ہے، الف مدہ کے بعد جو ہے وہ سکون اصلی ہے یعنی تشدید ہے، تو یہاں مد لازم ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی الف مدہ کے فوراً بعد سکون اصلی ہے، یہاں بھی مد لازم ہوگی۔ کھڑی حرکات حرف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے تو اس کے بعد سکون اصلی آ گئی ہے، جزم آ گیا ہے، تو یہاں بھی مد لازم ہوگی۔ اس طرح یہاں بھی کھڑی حرکات کے بعد سکون اصلی ہے، یہاں بھی مد لازم ہوگی، یہاں بھی مد لازم ہی ہوگی کیونکہ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی مد لازم ہوگی، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گئی ہے۔ یہاں 2 مد آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ دونوں ہی مد لازم کی ہیں کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ فوراً اسی کلمے میں آ گیا ہے۔ معذرت، حرف مدہ کے بعد تشدید ہے، سکون اصلی ہے۔ اسی طرح کافتن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا تو یہاں بھی مد لازم ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس میں بھی حرف مدہ کے بعد قاف ہے، سکون اصلی ہے، تو یہاں بھی مد لازم ہو گئی ہے۔ کھڑی حرکات کے بعد حروف تشدید آ گئی ہے یہاں پر، تو یہاں بھی مد لازم ہو رہی ہے۔ اس طرح یہاں بھی حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی اور یہاں بھی، تو ان سب میں بھی مد لازم ہو رہی ہے۔ اب مد لین لازم کہاں ہوتی ہے؟ مد لین لازم جیسے کہ آپ نام سے ہی دیکھ سکتے ہیں، لین، حروف لین کا اس میں ذکر آ رہا ہے، تو حروف لین کے بعد اگر جزم آ جائے گی تو مد لین لازم ہوگا۔ جیسے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں عین، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین، اس کے بعد جو ہے وہ جزم آ گیا ہے، تو یہ جو ہے یہ مد لین لازم کی علامت ہے۔ اب مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا پڑھیں گے؟ مد لازم اور مد لین لازم کو 3، 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، صحیح۔ اس کے بعد مد عارض، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ اب ویسے تو یہاں پر لفظ جو ہے وہ ولضالین نہ لکھا ہوا ہے، لیکن آگے جو وقف آ رہا ہے گول دائرہ ہے، آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو ولضالین نہیں بلکہ صرف ولضالین پڑھیں گے۔ اب اگر حروف مدہ کے بعد حرف ساکن ہو رہا ہے تو وہاں مد عارض ہوگی، جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کے بعد وقف ہو رہا ہے، اس کے بعد نون ساکن ہو رہا ہے تو یہاں مد عارض ہوگی۔ اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ وقف میں ساکن ہو جائے گا تو یہاں بھی مد عارض ہو رہی ہے۔ یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، حروف مدہ کے بعد وقف ہے، ساکن ہو جائے گا نون، تو یہاں بھی مد عارض ہو رہی ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، حروف مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے تو یہاں بھی مد عارض ہو رہی ہے۔ اب مد لین عارض کیسے ہوگی؟ مد لین آ گیا، اس میں لین کا لفظ آ گیا تو حروف لین کے بعد اگر حروف مدہ کے بعد وقف ہوگا تو مد عارض ہوگی، اور اگر حروف لین کے بعد وقف ہوگا تو مد لین عارض ہوگی، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین، حروف لین کے بعد وقف ہے تو یہاں مد لین عارض ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا لین، حروف لین کے بعد وقف ہے تو یہاں بھی مد لین عارض ہے۔ اب مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا پڑھیں گے؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 3 الف تک جو ہے وہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو سمجھا پائی کہ مدات کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، ان کو کیسے کیسے پڑھنا ہے، ان کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ ان کو بڑی مد چھوٹی مد نہیں کہنا بلکہ ان کی پہچان کر کے ان کو ان کے نام دینے ہیں۔ تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء، جیء، واللائی، سیئت، اولئک، حدائق،
قروء أولياء بما أنزل قالوا آمنا يا أرض هؤلاء يا بني إسرائيل ضالا دابة الآن الذكرين جان مدهامتان أتحاجوني كافة الحاقة والصافات أحاجوك وحاجه تحادون يحادون أن يتماسا ولا الضالين يا أولي الألباب يتساءلون رب العالمين خوف قریش یہ تھا ہمارا آج کا سبق مدات. امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو سمجھا پائی. حرف مدہ کو اس میں جو ہے وہ ہم نے مدہ کو دھیان میں ہوں گے، ہمارے ذہن میں ہوں گے، پھر ہم اس کو جو ہے وہ صحیح سے پہچان کر سکیں گے کہ یہ کون سی مد ہو رہی ہے. اگر ہمیں حرف مدہ اور حرف لین کی پہچان نہیں ہوگی تو ہمیں مدات کی پہچان بھی مشکل سے ہی ہوگی. تو ہماری جو پچھلی تختیاں ہیں وہ مضبوط ہوں گی تو ہماری آگے کی جو سبق ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے. اور جیسے جتنے ہمارے یہ سبق مضبوط ہوں گے اتنا ہی ہمارا قرآن پاک مضبوط ہوگا. تو آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ اپنی تجوید پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیجیے. اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. آپ سے مدنی التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اور اگر آپ ریگولر کلاسز کے ذریعے پڑھنا چاہتی ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹس کر دیجیے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اللہ پاک ہمارے آج کے سبق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسی سبق کو ہماری بے حساب مغفرت کا سبب بنائے. ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.